ساڑی کا سلیو لیس بلاؤز دیکھ کر تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ساڑی تو اس کا کبھی بھی فیوریٹ ڈریس نہیں رہا، اور اوپر سے سلیو لیس بلاؤز دیکھ کر وہ شدید کوفت میں کھڑی تھی کہ اچانک فاخرہ بیگم بیڈ روم میں داخل ہوئیں اور اسے بلاؤز ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا، لیکن خود پر ضبط کر کے بولی، میرب مائی ڈارلنگ، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں پورے 8 بجے تک وہاں پہنچنا تھا اور اب صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے۔ تو وہ ان کی بات سن کر پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما، میں اس کو کیسے پہنوں؟ کیا مطلب ہے کیسے پہنوں؟ وہ بھوئیں اچکار کر حیرت سے بولی، یہ کیسا بلاؤز ہے؟ اس کے تو بازو ہی نہیں ہے، کتنا انکمفرٹیبل ہوگا نا بغیر بازوؤں کے۔ میرب، تم کوئی مڈل کلاس لڑکی نہیں ہو، ایک بزنس کلاس سے تعلق رکھتی ہو، تمہاری کلاس کی لڑکیوں کو ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ کم آن بیبی، گرو اپ ناؤ۔ لیکن ماما، آپ نازلی کو لے جائیں نا، وہ تو ویسے بھی پارٹیز بہت انجوائے کرتی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے میرب، وہ دانت پیس کر بولی، تم میں اور اس کی ایج گروپ میں بہت فرق ہے۔ تم ایک خوبصورت، جوان اور دلکش لڑکی ہو، ایسی پارٹیز میں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ تم وقت پر بزنس کے تمام اسرار و رموز سیکھ جاؤ۔ آج نہیں تو کل تم نے ہی اس بزنس کو سنبھالنا ہے۔ میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں جو میرا بازو بنے گا، اسی لیے کل تم نے ہی بیٹا بن کر اس کاروبار کو چلانا ہے۔ لہٰذا ہم کاروباری لوگوں کو کاروبار کے ساتھ ساتھ ایسی پارٹیز کا اٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کاروباری ڈیلز اکثر ایسی ہی پارٹیز میں بآسانی طے ہو جاتی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ تو وہ ان کی تائید میں سر ہلانے لگی۔ تو فاخرہ بیگم اس کے گال کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ایک بہت بڑا مرحلہ طے کرنے پر وہ اپنے آپ کو شاباشی کی مستحق سمجھنے لگی۔ انتہائی شاطر انداز میں انہوں نے ایک مارکا تو فتح کر لیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ان کی نظر زبیر شاہ کے بڑے سے پورٹریٹ پر گئی تو وہ اس کے سامنے جا رکی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس پورٹریٹ کو گھور کر دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ اتر آئی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو وارث بنا کر وہ سب کچھ جو آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے، سچ کہوں تو آپ نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار دی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ اسے ایک ناگن سے محفوظ کر گئے ہیں؟ تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آپ مجھ سے اور میری بیٹی سے اتنا بڑا دغا کر کے جائیں گے، یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کاش اگر مجھے یہ سب وقت پر پتہ چل جاتا تو میں آپ کو سلو پوائزن سے ختم نہ کرتی، بلکہ اس وقت تک انتظار کرتی جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں یہ جائیداد میرے نام نہ لکھ دیتے۔ آپ نے اپنے طور پر بڑی چال چلی، چپکے سے سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر دیا اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ میں تو بے خبری میں ماری گئی شاہ جی۔ آپ کے مرنے کے بعد جب آپ کے وکیل نے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ایک وصیت تیار کی ہے جس کی روح سے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی مالک آپ کی اکلوتی بیٹی میرب ہے، تو یقین کیجئے میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی شاہ جی۔ لیکن یقین کریں، میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ ان کے پورٹریٹ سے دل ہی دل میں باتیں کرتے ہوئے فاخرہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ غصے سے ان کے اعصاب چٹکنے لگتے، وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ وہ اکثر اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ریزولوشن ضرور دہراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ان کی تصویر کو کوریڈور کے بالکل سامنے لگایا تھا، تاکہ آتے جاتے اس تصویر پر نظر پڑتی رہے اور وہ اپنا مقصد نہ بھول سکیں۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج میں جانے ہی والی تھی کہ سامنے سے آتی اپنی بیٹی نازلی کو دیکھ کر رک گئی۔ اسے قمیض شلوار پہنا دیکھ کر
ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ اتری۔ وہ کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھی، اور فاخرہ بیگم یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ نازلی کس بات پر روٹھی ہوئی ہے، لیکن ابھی یہ منانے کا وقت نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی بحث میں الجھنا چاہتی تھی۔ نازلی بھی چپ چاپ ان کے پاس سے گزرنے ہی والی تھی کہ انہوں نے اسے روکا اور آہستہ سے کہا کہ ہم ذرا لیٹ نائٹ واپس آئیں گے۔ بوا کو ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے سے کم از کم آج رات باہر مت نکالنا، انہیں اپنے ساتھ ہی سلانا، اور ہاں، لاؤنج کا دروازہ اپنی نگرانی میں بند کرنا، نوکروں پر مت چھوڑا کرو ہر بات، تمہاری یہ بڑی غلط عادت ہے۔ ہاں نا مما، میں تو ہوں ہی غلط، بس آپ کی چہیتی جو ہر بات میں صحیح ہے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ تو فاخرہ بیگم غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی اور پھر سرسراتے لہجے میں بولی، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہی ہوں۔ جب تمہیں یہ سمجھ آئے گی تو تم میرے پاؤں دھو دھو کر پیو گی اور مجھے دعائیں دو گی۔ پاگل لڑکی، کبھی تو عقل کے ناخن لو۔ پھر وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر آئیں اور دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ تمہارے ہر وقت کے یہ تانے میرا کلیجہ چھلنی کرتے ہیں۔ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتی کہ وہ میری سوتیلی بیٹی ہے، اس جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، اسے مٹھی میں رکھنا وقت کی ضرورت ہے، جبکہ تم میری سگی اولاد ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ تمہارے فیوچر کے لیے میں نے بڑے بڑے پلان سوچ رکھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ جائیداد کسی طرح ہمارے ہاتھ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کم از کم اپنا یہ منہ بند رکھو اور کوشش کرو کہ اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہو، تاکہ جب 18 سال کی عمر میں اسے اپنی جائیداد کی کل مختاری مل جائے تو اس وقت تک ہم اس کا اتنا برین واش کر چکے ہوں کہ وہ اندھا اعتماد کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تمام جائیداد تمہارے اور میرے نام لگا دے۔ کم از کم اس وقت تک کے لیے اپنے اس حسد پر قابو پانا سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ تم نہیں جانتی کہ جائیداد کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ مما، میں کب سے یہ باتیں سن رہی ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری تو بس ہو گئی ہے۔ آپ ہمیشہ یہی باتیں کر کے مجھے چپ کروا دیتی ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اسے مجھ سے بہت زیادہ فوقیت دینے لگی ہیں۔ آپ کبھی بھی مجھے تو نہ بزنس ڈنر پر ساتھ رکھتی ہیں اور نہ ہی ان پارٹیز میں لے کر جاتی ہیں۔ آپ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کیا میری پرسنالٹی اس سے کم ہے؟ تو فاخرہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر افسوس میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہیں جتنا بھی میں سمجھا لوں کم ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ ان پارٹیز اور ڈنر کے آڑ میں بہت کچھ ہوتا ہے، تم نہیں جانتی کہ کس قسم کے بڈھے، ٹھرکی اور تماش بین ٹائپ کے مرد اکٹھے ہوتے ہیں یہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ ان پارٹیز میں تمہیں لے کر جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بد نظر کی نظر تم پر پڑ جائے اور وہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے۔ یہ لوگ ماہر شکاری ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں کہیں کا بھی نہیں رہنے دیتے۔ وہ ان کی بات سمجھی یا نہیں سمجھی، لیکن وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر باہر نکل آئیں۔ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہی ان کی نظر نیچے لاؤنج پر پڑی تو سیاہ ساڑی میں لپٹی ہوئی میرب کسی سنگے مرمر کے مجسمے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس پر سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ واقعی قاتل شباب کی مالک ہے یہ لڑکی، اب مزہ آئے گا نا۔ ایک گہری مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر مچلنے لگی تو اس پر نظریں جمائے وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ان کی آہٹ پا کر جو ہی میرب پلٹی تو فاخرہ بیگم کو ایسا لگا کہ ایک پل کو سب کچھ رک گیا ہو۔ وہ اس کے قریب آئیں، اسے سر سے پیر تک دیکھا اور ٹوٹ کر اس کی تعریف کرنے لگی تو وہ شرما گئی۔ وہ اسے لے کر پورچ میں آئیں تو ڈرائیور نے ان کے لیے گاڑی کے دروازے کھولے تو وہ اسے لے کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بہت ہی بڑی سی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی تو کوٹھی کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں رکی دیکھ کر میرب تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اس طرح کی بزنس پارٹی میں وہ پہلی بار شرکت کر رہی تھی اور اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا
کہ اندر کیسا ماحول ہوگا۔ وہ انتہائی بااعتماد طریقے سے گاڑی سے نکلی اور جو ہی کوٹھی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا سارا اعتماد ہی بہہ گیا۔ لان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ تا حد نگاہ مرد ہی مرد نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے لباس کو لے کر ایک دم جھجک سی گئی۔ ایک تو اس کا بلاؤز سلیو لیس تھا اور دوسرا کافی چھوٹا بھی تھا۔ وہ ایک دم سے ہی پریشان ہو گئی۔ فاخرہ بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور ہر ایک سے گھلنے ملنے لگی، جبکہ وہ کونے میں ایک جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے تو گھریلو فنکشنز اٹینڈ کرنے کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا، اور یہ تو پارٹی ہی مردانہ تھی۔ اسے اب پچھتاوا ہونے لگا کہ کیوں اس نے ماما کی بات مان کر ایسا ڈریس چوز کیا۔ اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ اسے اب اپنے آپ پر بھی غصہ آنے لگا کہ جو خواہ بلا سوچے سمجھے اس نے ساڑی پہن لی۔ ایک دم فاخرہ بیگم نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے کہیں پر بھی میرب نظر نہ آئی، تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ وہ پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو انہیں میرب لان کے سنسان سے کونے میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ فاخرہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ وہ جو ہی اس کے قریب پہنچی تو وہ جلدی سے بولی، ماما آپ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس کی بات سن کر فاخرہ بیگم ڈپٹ کر بولی، یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو میرب، اور تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ ان کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں سب سے ملواؤں۔ لیکن مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اس کے لب و لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بار بار ساڑی کے پلو کو اپنے بازوؤں پر لپیٹتے ہوئے بولی، تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر فاخرہ بیگم غصے سے پاگل ہونے لگی۔ یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو میرب؟ سب دیکھ رہے ہیں، ہم یوں پارٹی چھوڑ کر جائیں گے تو سب کیا سوچیں گے کہ ہم اتنے بیکورڈ ہیں؟ ماما، وہ جھنجھلائی، آپ کو مجھے ایسی پارٹی کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانا چاہیے تھا نا۔ کیا بتاتی تمہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی، تو وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو یہ عجیب و غریب مرد نظر نہیں آ رہے کیا؟ اور ان کے ساتھ آئی ہوئی یہ آدھے ادھورے کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں، یہ ان کی فیملی کی تو نہیں لگ رہی؟ یہ جس طرح سے ان مردوں کے سامنے بچ رہی ہیں، ان کی حرکتیں اور حلیے دیکھ کر شرم آ رہی ہے۔ اوپر سے آپ نے مجھے ایک ایسا ڈریس پہنا دیا ہے، مجھ میں اور ان لڑکیوں میں بہت کم فرق لگ رہا ہے ماما۔ فار گاڈ سیک میرب، مت کرو ایسی باتیں، کسی نے سن لیا تو لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سب سے ملواؤں، اور یہ جو ساڑی تم نے اپنے ارد گرد کسی ستی ساوتری کی طرح لپیٹ رکھی ہے، اسے ہٹاؤ اور پر اعتماد طریقے سے اس ہائی سوسائٹی میں موو کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم بھی ایک ہائی کلاس سے تعلق رکھتی ہو۔ اب کوئی حماقت مت کرنا، کس قدر شاندار لگ رہی ہو، لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تم نے اپنا سارا اعتماد زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سیدھی چلو میرے ساتھ، خبردار جو کہیں رکی تو۔ 2 قدم آگے جا کر فاخرہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مرے مرے قدموں سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ جو ہی لان کے کونے سے نکل کر سامنے آئی تو ہر طرف سے مردوں کی نگاہیں اس کی جانب کسی بھوکے شکاری کی طرح اٹھنے لگی۔ وہ یہ سب اچھے سے محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ بے انتہا گھبرا گئی۔ ان بزنس مینز کے سامنے خوب ماڈرن لیکن کم لباس والی لڑکیاں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، لیکن وہ ان پر سے توجہ ہٹا کر نادیدہ نظروں سے بس میرب کو ہی دیکھنے لگے۔ فاخرہ بیگم کی کیا نظر کمزور تھی، یا وہ جان پوچھ کر ان تمام نظروں کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ میرب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ بار بار اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے عریاں بازو اور پیٹ کو چھپانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ ساڑی کافی حد تک سلکی تھی، اور سلکی ساڑی کو سنبھالنے کا اس کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہو گئی، لیکن فاخرہ بیگم اس کی پریشانی کو دور کرنے کی بجائے اسے ہر بزنس مین کے پاس لے جا کر
اس کا زور و شور سے تعارف کروائے جا رہی تھی۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا ہو۔ ہر کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کافی دیر تک جھلاتا رہتا کہ اسے الجھن ہونے لگتی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر ان کی انگلیوں کی عجیب و غریب حرکات بھی باقاعدہ محسوس کر رہی تھی، جو اس کے لیے انتہائی کراہیت آمیز بات تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی تو فاخرہ بیگم اسے کسی اور بزنس مین سے انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی، جو پہلے سے بھی زیادہ اس کے بدن کو چھید کرنے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے تو اب ہائے ہیلو بھی نہیں نکل رہا تھا، وہ بس سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ وہ اپنا سارا اعتماد کھو چکی تھی اور بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان گدوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لے۔ انہیں بزنس مین میں سے ایک درمیانی عمر کا دراز قد، چوڑی چھاتی اور سلیقے سے بال بنائے اور بغیر کوئی عورت ساتھ لٹکائے تنہا ڈرنک سے شغل کرنے والا سنان ملک بھی تھا، جو فاخرہ بیگم کی بغل میں اس سہمی سی لڑکی کو انتہائی غور سے دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میڈم فاخرہ اتنی معصوم لڑکی کو اس پارٹی کی زینت بنانے پر کیوں تلی ہوئی ہیں۔ سنان ملک اس شہر کا انتہائی با اثر بزنس مین تھا، جس کے کاروبار نہ صرف اس ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی پھیلے ہوئے تھے اور بزنس کی دنیا میں اس کا نام ہی کافی تھا، لیکن وہ دوسروں سے انتہائی مختلف تھا۔ اپنی ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پرتے وہ اس لڑکی کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ جس کے چہرے کی گھبراہٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ساڑی کے پلو سے خود کو کور کر رہی تھی۔ اس پارٹی میں آئی باقی لڑکیوں کی نسبت وہ اسے کافی کم عمر اور سادہ طبیعت کی لگی۔ وہ ایک نظر میں جانچ گیا تھا کہ یہ کوئی پارٹی گرل نہیں ہے، بلکہ کافی گھریلو ٹائپ کی لڑکی ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ کافی حسین تھی، اسی وجہ سے وہ جلد ہی باقی لڑکیوں کی نسبت ہر ایک کی منظور نظر بن گئی، یہاں تک کہ فاخرہ بیگم جن کے پاس اسے لے کر نہیں بھی جا پا رہی تھی، وہ خود ہی اس لڑکی کے گرد جمع ہونے لگے، اور فاخرہ بیگم کے چہرے کی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی کسی معصوم بچے کی طرح فاخرہ بیگم کے بغل میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنان ملک کے لیے یہ صورتحال جہاں نئی تھی وہاں حیرت انگیز بھی تھی۔ اچانک فاخرہ بیگم نے سنان ملک کو دیکھ لیا اور وہ اس گھیرے میں سے میرب کو کھینچ کر سنان ملک کے پاس لے آئی۔ وہ سنان ملک سے انتہائی پرتپاک انداز میں ملی تو سنان نے بھی اس لڑکی کے احترام میں اپنا ڈرنک کاؤنٹر پر رکھ دیا اور حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اس کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ وہ اسے مزید نروس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گفتگو کے دوران اچانک فاخرہ بیگم نے سنان ملک سے کہا، آپ میری بیٹی سے ملے ہیں؟ اور پھر اپنے پیچھے کھڑی میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے لے آئیں۔ ان سے ملیے جناب، یہ ہماری میرب ہیں۔ میرب، سلام کرو سنان صاحب کو۔ تو میرب نے اکتائی ہوئی نظر سے سنان ملک کی طرف دیکھا، سلام کیا اور پھر نظریں جھکا لی۔ سنان کو اس کی آواز اس کی صورت کی طرح بھلی لگی۔ پھر فاخرہ بیگم اور سنان کے درمیان کاروباری انداز میں باتیں ہونے لگی، جو میرب کے لیے انتہائی غیر دلچسپ تھی۔ وہ بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ سنان ملک نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسے دیکھنے لگا، جبکہ فاخرہ بیگم نظروں کے اس تصادم کو خوب اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اچانک فاخرہ بیگم نے موضوع بدل کر سنان ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیسی لگی آپ کو ہماری میرب؟ بہت حسین، سنان ملک کے منہ سے اچانک نکلا تو میرب نے انتہائی کڑی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو جیسے میرب کو دیکھ کر ہیپناٹائز ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم یہ بات اچھے سے جان چکی تھی کہ تیر نشانے پر جا کر لگا ہے۔ موقع پرست تو وہ ہمیشہ سے تھی، لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ فوراً بولی، کچھ کام ہمارے آپ کی طرف نکلتے ہیں، کبھی سوچئے گا ان پر۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم بھی آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ یہ بات کر کے اشارتاً انہوں نے ترچی نگاہ سے میرب کی طرف دیکھا
تو سنان ملک سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، تو وہ بھی میرب پر نظریں جمائے بغیر لگی لپٹی بولا، کیا اسے ڈیل فائنل کرنے کے لیے بطور تحفہ پیش کر رہی ہیں؟ اگر یہ پیشکش ہے تو میں ڈیل فائنل کرنے پر راضی ہوں، اب یہ میری ہوئی۔ سنان ملک کی بات سن کر میرب کپ کپ آئی، کیونکہ وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ ذو معنی بات نہ سمجھ سکے۔ فاخرہ بیگم نے سنان ملک کی بات پر فوراً آمین کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ملایا ہی تھا کہ میرب نے گھبراہٹ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جسے اس نے کبھی بھی سوتیلی ماں کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ اس ماحول میں خود کو ایک دم ہی غیر محفوظ تصور کرنے لگی تھی کہ اچانک فاخرہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ واش روم چلنے کا کہا تو وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی وہ سنان ملک کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی۔ لان سے نکل کر جب وہ اندرونی کمروں کی طرف بڑھے تو اس نے ایک دم سے فاخرہ بیگم کو کہا کہ ماما، مجھے اب مزید یہاں نہیں رکنا، آپ واش روم سے نکلیں تو ہم فوراً گھر چلیں گے۔ تو فاخرہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ فاخرہ بیگم باتھ روم میں جانے کے بعد فوراً ہی باہر نکلی۔ اف، اس باتھ روم میں تو پانی ہی نہیں آ رہا، میں ذرا ساتھ والا باتھ روم چیک کر لوں، تم یہاں پر میرا انتظار کرنا، ٹھیک ہے؟ باہر نہیں نکلنا، میں بس ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئیں تو وہ اس کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ کافی کشادہ کمرہ تھا، جس میں بہت بڑا ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز صاحب خانہ کے ذوق کی نشاندہی کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی سینری سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک ہر چیز کافی مہنگی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پردے ایک طرف کیے تو سامنے لان میں چہل پہل کافی کم دکھائی دے رہی تھی، تو گویا پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ چلو اچھا ہوا، اب ماما مجھے یہاں رکنے کے لیے زور زبردستی نہیں کریں گی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی، ماما اب تک نہیں آئی، تو وہ دروازے کی طرف آئی، اور جو ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دروازے کو لاک لگا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ دروازہ لاک کیسے ہو گیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اس نے دروازے سے کان لگا کر باہر کی آواز سننے کی کوشش کی، تو باہر دور دور تک اسے سناٹا ہی سنائی دے رہا تھا۔ تو وہ گھبرا کر زور زور سے مما مما کرنے لگی۔ شروع میں اسے لگا کہ غلطی سے دروازہ بند ہو گیا ہے، ابھی مما آئیں گی اور دروازہ کھولیں گی تو وہ ان سے لپٹ جائے گی۔ اسے اب بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو اس کی تشویش بڑھنے لگی، کہیں ماما کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی وہ لرز گئی، کیا خبر باتھ روم میں گر ہی نہ گئی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ لرز گئی۔ اب اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ فاخرہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کے ڈیڈی نے اس کی ماں کے مرتے ہی فاخرہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ڈیڈی بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن اچانک ہی دوسری شادی کرنے کے بعد ان کی طبیعت گری رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ انتہائی غیر محسوس انداز میں فاخرہ بیگم ڈیڈی کے بزنس کو دیکھنے لگی، اور میرب کے ڈیڈی کچھ عرصے کے بعد بالکل ہی گھر کے ہو کر رہ گئے۔ اب فاخرہ بیگم بزنس کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی، اور ڈیڈی سے مشورہ کرنا تک گوارا نہ کرتی۔ میرب اور فاخرہ بیگم کا تعلق دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ میرب ان کے رویے کو کبھی بھی سمجھ نہ پائی۔ بظاہر وہ اسے بہت اچھے انداز میں ملتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میرب کو ایسے لگتا کہ جیسے وہ اسے شدید ناپسند کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ انسانوں کو پڑھنے میں اتنی مہارت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ اتنی بدظن نہ ہوئی۔ اس نے نازلی کو بھی ہمیشہ اپنی بہن کی طرح ہی سمجھا، لیکن نازلی اور اس کے درمیان ایک اندیکھا فاصلہ تھا۔ نازلی نے کبھی بھی اسے اپنی بہن کا درجہ نہ دیا۔ میرب کو نازلی اور فاخرہ بیگم کے درمیان ایک ممتا کی صاف جھلک دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ جھلک اسے اپنی اور فاخرہ بیگم کے درمیان کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ آئی،
اور وہ انہی الجھنوں میں گرفتار تھی کہ اس کے ڈیڈی ایک رات کو ایسے سوئے کہ پھر کبھی نہ جاگے۔ ان کی ناگہانی ڈیتھ کے بعد وہ اپنا سب کچھ فاخرہ بیگم کو ہی سمجھنے لگی۔ اس کے پاس حقیقی رشتوں کی کوئی لمبی لائن نہیں تھی۔ لے دے کر اس بڑی سی کوٹھی کی چھت کے نیچے فاخرہ بیگم اور اس کی سوتیلی بہن کا رشتہ اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ انہیں اپنا بہت بڑا سہارا سمجھنے لگی تھی۔ وہ چونکہ کافی کم عمر تھی جب اس کے ڈیڈی کا انتقال ہوا تھا، لیکن فاخرہ بیگم نے جس طریقے سے کاروبار اور گھر کے نظام کو سنبھالا تو اس بات کے لیے وہ فاخرہ بیگم کی بہت احسان مند رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس نے کبھی بھی انہیں سوتیلا نہیں سمجھا، لیکن ان کے سرد رویے اس کی سمجھ سے بالا تر تھے، اور ابھی بھی اچانک فاخرہ بیگم کے نہ آنے کے باوجود وہ ان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھ رہی تھی۔ اور اب تو وہ اس دروازے کو زور زور سے بجا بجا کر اور چیخ چیخ کر تھک چکی تھی کہ وہیں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما تو وہ ایک طرف اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن جب دروازہ کھلا تو سامنے سنان ملک کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ساڑی کے پلو کو اپنے گرد تیزی سے لپیٹا اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ ایکچولی ماما باہر گئیں تو یہ دروازہ لاک ہو گیا، وہ باہر ہی ہوں گی، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جو ہی آگے بڑھی تو سنان ملک اس کی باتیں سنتے سنتے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ سنان کی یہ حرکت دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ یہ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اسے کھولیں، باہر میری مما ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ باتھ روم گئی تھیں، خدا نخواستہ کہیں گر نہ گئی ہوں، انہیں کہیں چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ تو اس کی بات سن کر سنان اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمال ہے، تم اسے اپنی ماں کہتی ہو؟ سنان نے اتنا غیر متوقع سوال کیا کہ وہ اپنی جگہ ہل گئی اور پھر فوراً بولی، جی ہاں، میں صرف ماما کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی ہوں۔ تو وہ اس کی بات سن کر اس کے معصوم چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھ کر کرسی پر جا بیٹھا تاکہ وہ اس کے یوں کھڑے رہنے سے پریشان نہ ہو۔ سنان کو آرام سے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر وہ ایک دم دروازے کے پاس گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو اپنے پیچھے اسے سنان کی آواز آئی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا، خواہ مخواہ کی مشقت مت کرو۔ تو وہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ کھولیں اسے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، باہر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اب اسی کمرے میں اور اسی گھر میں ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم واقعی معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ سنان کی طرف سے یہ دوسرا سوال تھا۔ وہ اس کی بات سن کر اب ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئی۔ آپ مجھ سے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہاری مرضی نہیں ہوگی میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سنان کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اپنی ماما کو بتاؤں گی۔ تو اس کی بات سن کر سنان مسکرا دیا۔ ہاں ضرور، اپنی ماما کو بتانا، اگر وہ یہاں پر ہوئیں تو۔ کیوں؟ کہاں ہے میری ماما؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ تو سنان نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہے اور اپنے بقائمی ہوش و حواس میں تمہیں ایک نائٹ کے لیے میرے حوالے کر گئی ہیں۔ لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان میں ایک اور ڈیل ہوئی کہ میں جب تک چاہوں گا تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کے بدلے میں ان کے بزنس کو فائنینشلی سپورٹ کروں گا۔ وہ سنان کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری ماما ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔
مائیں ایسی نہیں ہوتی. ہاں واقعی مائیں ایسی نہیں ہوتی. اگر وہ مائیں ہوں تو. سنان ملک ایک انتہائی گہری بات کر گیا تھا جسے سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. تم 1 نمبر کے جھوٹے ہو. وہ چیخی تو سنان ملک غصے سے کھڑا ہو گیا. اگر میں جھوٹا ہوں تو جاؤ ڈھونڈو اپنی ماما کو اس کوٹھی کے اندر. اگر تمہیں تمہاری ماں ملتی ہے تو مجھے ضرور بتانا. اب تم یہ مت کہہ دینا کہ تمہاری ماں کو بھولنے کا مرض ہے اور وہ اپنی جوان بیٹی کسی غیر مرد کے حوالے کر کے گھر چلی گئی ہیں. اس کی بات سن کر میرب تھر تھر کانپنے لگی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا وہ تو کسی نائکا سے بھی بدتر نکلی. سنان اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو غور سے دیکھ رہا تھا. اچانک وہ اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جا لگی. سنان اس کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر آ کر رک گیا. اس کا چہرہ رشتوں پر اعتبار ٹوٹنے کے بعد پیلا پڑ گیا تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے. وہ بھی اپنے رشتوں کا ڈسا ہوا تھا اسی لیے اس کیفیت کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا. وہ اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے قریب گیا تو وہ ایک ہذیانی انداز میں چیخی, دور رہو مجھ سے, میرے نزدیک مت آنا. تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا. تم یہاں محفوظ ہو, ڈرو نہیں مجھ سے. اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو مجھے اس کمرے سے نکالو. میرب کی بات سن کر سنان ملک سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے دروازہ کھولا اور میرب کی طرف دیکھا تو میرب کسی تیر کی طرح تیزی سے اس کے پاس سے نکل کر باہر کو بھاگی. وہ مما مما پکارتی چلی جا رہی تھی اور پاگلوں کی طرح باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک سنان ملک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور پھر آہستہ سے کہا, آؤ میرے ساتھ. پھر وہ اسے لے کر اپنی پوری کوٹھی میں پھرا تاکہ وہ اطمینان کر لے کہ یہاں اس کی ماں نہیں ہے. پوری کوٹھی کا معائنہ جب اس نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا تو وہ بے یقینی کے انداز میں اپنے ہونٹ چبانے لگی. ماما ایسا نہیں کر سکتی. اپنے چھوٹے سے مالی فائدے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو نہیں بیچ سکتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دکھی لہجے میں مسلسل بڑبڑانے لگی. اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تو وہ زمین پر بیٹھ گئی. تو سنان ملک نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا, یہاں سے اٹھو اور جا کر لیٹ جاؤ ورنہ تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری ماں مجھے بیچ کر چلی گئی. وہ سنان ملک کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی تو سنان ملک اس کے دکھ پر تڑپ گیا. میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں کسی کی باندی بن جاؤں گی, کوئی میرا خریدار ہوگا. کاش میری محبت اور یقین کی مجھے اتنی بڑی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی. دیکھو میری بات سنو. وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی. ایک تو تم ڈرتی بہت ہو یار. میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ ہاتھ تک نہیں لگایا, پھر تم مجھ سے کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ زور زبردستی سے اسے کمرے میں لے کر جائے گا تو وہ ڈر جائے گی, اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہلی ہی نظر میں وہ اپنا دل اس معصوم سی لڑکی پر ہار بیٹھا تھا. سنان ملک جو کہ ایک چٹان تھا اور اسے یقین تھا کہ اسے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی, لیکن آج اس کا یہ یقین اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متزلزل ہو گیا اور وہ گلے گلے تک اس لڑکی کی محبت میں ڈوب گیا. اسے نقصان پہنچانا یا اس کی مرضی کے خلاف اسے چھونے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس لیے وہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ظاہر ہے اتنا آسان نہیں تھا. وہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی لیکن اب بھی وہ بار بار اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی. میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں, رانی تمہارا خیال رکھے گی, ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا, سب ٹھیک ہو جائے گا.
لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیا کرو گی اپنے گھر جا کر؟ سنان ملک نے تلخی سے پوچھا۔ میں تو پھر تمہاری عزت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اگر میری جگہ تمہاری ماں نے کسی اور مالدار اسامی کے ساتھ تمہاری ڈیل کی ہوتی تو شاید اب تک تمہاری عزت نیلام ہو چکی ہوتی۔ جہاں ہو آرام سے بیٹھو، وہ اسے سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ تو میرب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنن فانن اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی۔ ابھی کچھ پل پہلے وہ اپنے گھر میں آزاد زندگی گزار رہی تھی اور اب غلام کی طرح کسی اور کے در پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگی۔ زندگی میں اس کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس سے وہ اس وقت مدد کی بھیک مانگتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ملازمہ اس کے قریب آئی اور اسے اندر کمرے میں چلنے کا کہا، لیکن وہ نہ مانی۔ تو ملازمہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے چل دی۔ تقریباً 2 گھنٹے اسے وہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے تھے۔ اس کی کمر اکڑ چکی تھی، لیکن اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آنے والا سنان ملک تھا۔ اسے فرش پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس پر خفا ہونے لگا۔ تم اب تک یہاں پر ہی بیٹھی ہو، چلو اٹھو۔ لیکن میرب نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ یار کیا پاگل لڑکی ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ کپڑے چینج کر لو، تم اس ساڑی میں کمفرٹیبل نہیں ہو۔ پھر اس نے شاپر اس کے پاس رکھ دیا۔ بہتر ہوگا کہ اندر جا کر آرام سے کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ، زیادہ سٹریس مت لو۔ ابھی تو دکانیں بند تھیں تو کوئی خاص کپڑے نہیں مل سکے۔ کل میں تمہارے لیے اور بھی کپڑے لے آؤں گا، فی الحال ان پر گزارا کرو۔ اگر دل مانے تو اندر جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ کافی دیر یوں ہی گم سم رہنے کے بعد میرب نے آہستہ سے ڈریس والا شاپر اٹھایا اور کمرے میں گھس گئی۔ اندر سے اس نے کمرے کو کنڈی لگا لی۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنے کپڑے چینج کیے تو ایک دم سے اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ جوڑا کافی قیمتی لگ رہا تھا اور آرام دہ بھی۔ اس نے ساڑی کا گولا بنایا اور دیوار سے دے مارا اور پھر بستر پر گر کر وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو رانی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سنان رانی کی موجودگی میں جب کمرے میں داخل ہوا تو جانے کیوں اسے میرب کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار نظر نہ آئے تو وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ میرب ناشتہ تقریباً ختم کر چکی تھی تو رانی برتن لے کر چلی گئی۔ سنان ملک نے آہستہ سے میرب کو مخاطب کر کے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اتنا اچانک سوال پوچھنے پر میرب کے بازو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں جب وہ اس کی زر خرید غلام تھی اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک حلال راستے کی طرف اسے بلا رہا تھا، تو وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن اگر میں نہ کر دوں تو؟ اچانک ہی میرب کے منہ سے نکلا تو سنان کے چہرے پر ایک سناٹے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کو کوئی بھی سخت بات کہنے کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پایا تو آہستہ سے بولا، محبت ہو گئی ہے تم سے یار، ورنہ سنان ملک کو انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن میرب بی بی، تم بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ اور اگر میں یہاں نہ رہنا چاہوں تو کہاں جاؤ گی؟ کوئی ٹھکانہ ہے تمہارے پاس تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ سنان ملک کی بات سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس بھری دنیا میں تو اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ رشتے جن پر وہ اندھا اعتماد کرتی تھی وہ اسے بیچ چوراہے میں بیچ گئے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کٹھن تھا، لیکن بالآخر اس نے سنان ملک سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی زندگی کی ناؤ ایک عجیب و غریب سفر پر رواں دواں ہو گئی۔
वो सुनान मलिक पर एतबार तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस एतबार ने उसे बहुत बड़े बड़े धोखे दिए थे। लेकिन वो इस दिल का क्या करती जो आहिस्ता आहिस्ता सुनान मलिक की तरफ माइल होना शुरू हो गया था, क्योंकि सुनान मलिक ने उसे जिस तरह से हलाल तरीके से अपनाया था, इस बात ने मीरब के दिल में उसके लिए ख़ास जगह बना दी। उसकी शादी को कई माह गुजर चुके थे कि एक दिन सुनान ने उसे अपने साथ बाहर चलने का कहा तो वो हैरान रह गई। वो उससे पूछ पूछ कर थक गई कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन उसने नहीं बताया। अचानक जब गाड़ी उसके आबाई घर की तरफ मुड़ी तो अजियत से मीरब का चेहरा बिगड़ गया और वो चीख कर बोली, सुनान तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? फरते जज्बात से उसके होंठ कपकप आ रहे थे। तुम्हें किसी ने बुलवाया है, वो धीमे से बोला। किसने? फाखरा बेगम ने। मैं उस औरत का मुंह नहीं देखना चाहती, गाड़ी मोड़ लो प्लीज, वो मुल्तजी लहजे में बोली। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश है, मैं टाल नहीं सकता। तुम भी कोशिश करो कि अपना दिल इतना सख्त मत करो। जाने क्यों सुनान की बात उसके दिल को लगी और वो खामोश हो गई। गाड़ी जब फाखरा विला के गेट से अंदर दाखिल हुई तो मीरब को लगा कि जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो बैठी रही तो सुनान ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उसे अपने साथ लेकर कोठी के अंदर दाखिल हुआ। ये वो घर था जिसमें उसका सारा बचपन, लड़कपन और जवानी के कुछ अय्याम गुजरे थे। चप्पे चप्पे पर उसकी यादें बिखरी हुई थी, मगर फिर फाखरा बेगम का वो रूप सामने आया कि जिसने अपने रिश्तों से ही एतबार उठा दिया। लेकिन जो ही सुनान उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर लेटी हुई फाखरा बेगम को देखकर मीरब को शदीद झटका लगा। ये वो फाखरा बेगम तो नहीं थी, ये तो हड्डियों का एक ढांचा थी। इसे क्या हो गया? वो दिल ही दिल में उस पर नजरें जमाए सोचने लगी कि अचानक फाखरा बेगम ने आंखें खोली और जो ही उसकी नज़र मीरब पर पड़ी तो वो उसे देखकर सकते में आ गई। फालिज ने उनके पूरे जिस्म को मफलूज कर डाला था। अचानक फाखरा बेगम उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी तो उन्हें इस हालत में देखकर मीरब की आंखों में भी आंसू आ गए। ये सब क्या है सुनान? मकाफाते अमल, सुनान ने सरगोशी में जवाब दिया तो वो इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। नाज़ली कहाँ है? वो घर से भाग गई थी और अब उसका कोई पता नहीं है। मीरब नाज़ली और फाखरा बेगम के हालात देखने के बाद अल्लाह के इंसाफ पर ईमान ले आई। फाखरा बेगम को यूं रोता देखकर उसने वहीं खड़े खड़े उन्हें माफ़ कर दिया और फिर सुनान के साथ मिलकर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उनकी देखभाल की तमाम जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि वो जान गई थी कि लालच और पैसे की हवस ने उन्हें इस हाल को पहुंचा दिया था कि उनकी अपनी जमा की हुई दौलत भी उनके काम नहीं आ रही थी।